جیسا کہ پروگرام اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، سٹیج پہ میرے برادر محترم حضرت شیخ سلیم الرحمان صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے مہمانان خصوصی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب وہ بھی تھوڑی دیر تک یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا عظیم سکالر مفکر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ نہایت ادب کے ساتھ سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اپنی اپنی باری پہ تمام علماء کرام خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن۔ واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اور خصوصاً فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ سلیم الرحمان صاحب، محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حاجی محمد صدیق مدن پوری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت والی، آرام والی، ایمان اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل فضیلت الشیخ عظیم عالم دین مولانا عبدالواحد دانش صاحب کا بڑا ولولہ انگیز خطاب آپ سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ دیگر علماء کرام بھی انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ جو بالکل اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، روزے کا ایک مقصد ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور بات کو برداشت کرنا۔ باقاعدہ رمضان المبارک کے اندر ہر مسجد میں، ہر ممبر پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑے، فراڈ نہ چھوڑے، ہیرا پھیری نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا روزہ ہمیں سکھاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، ہیرا پھیری نہیں کرنی، اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کرنا ہے۔ رمضان المبارک اور روزہ سالانہ ٹریننگ ہے ایک مسلمان کی، اس کی ورکشاپ ہے اور اس کی پریکٹس ہے، اسے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے کہ تو اپنے دل کا خواہشات کا غلام نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو شتر بے مہار نہیں، تو نے اپنے اوپر قابو پانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ روزہ اسی کا نام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، روزہ ہمارے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی گالی کا جواب بھی نہیں دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نیکی کے بارے میں کچھ فرما دیجئے۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والسلام نے
ایک ہی جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کے بارے میں پوچھنے والے اچھا اخلاق ہی نیکی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، لوگو تم میں سے جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اگر بات کرے تو اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش ہو جائے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حیوانات کو بھی زبان دی ہے، لیکن انسان کی زبان اس کے جذبات کے اظہار کے لیے، اس کے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے لیے، حضرات زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان کے ذریعے بندہ قرآن پڑھتا ہے، اسی زبان سے سرور کائنات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اسی زبان سے توحید و رسالت کی باتیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اسی زبان کے میٹھے بول سے کبھی دشمن کو انسان اپنا بنا لیتا ہے، اور حضرات اسی زبان کے غلط استعمال سے کبھی کبھی ایک جملہ معاشرے، خاندان اور برادریوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ ایک ہی جملہ جنگ و جدل کو بھڑکا دیتا ہے، اور زبان سے نکلا ہوا ایک ہی شرک اور کفر کا کلمہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقبہ ابن عامر نے رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اللہ کے رسول نجات کس بات میں ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو قابو کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، زبان پہ کنٹرول کر لو۔ حضرات ہم چیزوں کے ذائقے چیک کرتے ہیں نا، یہ ذائقہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ نمکین ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ تو چیزوں کے ذائقے ہیں۔ انسان کے ذائقے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ انسان کے ذائقے کا پتہ اس کی گفتگو سے چلتا ہے، اس کے بولنے سے چلتا ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے دوسرا اندازہ لگاتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس انسان کا اپنا ذائقہ کیسا ہے۔ حضرات رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمت اور توفیق سے نمازیں پڑھی، نماز تراویح ادا کی، قرآن حکیم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، صدقہ و خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا۔ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد یہ بھی خیال کرنا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں، نیکی کر کے اس کو محفوظ رکھنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ حضرات جہاں نیکی کرنا ضروری ہے وہاں ان باتوں سے بچنا جو نیکی کو ضائع اور برباد کر دیں، وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اور میں ان بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اگر انسان نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا، اگر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، اگر جھوٹ، فراڈ اور گالی لان تان کو نہیں چھوڑا، یہ ایسی خرابیاں ہیں جو انسان کی نیکی کو برباد کر دیتی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث موجود ہے، اتدرون ما المفلس، لوگوں تمہیں پتہ ہے غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، عام روٹین کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے، وہ فقیر اور مفلس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عام انداز کے مطابق یہ بات ہو گئی، لیکن سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا نہیں لوگوں، میری امت کا مفلس اور میری امت کا غریب آدمی وہ ہے۔
ہم آنے والے تمام علماء کرام کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اللہ تعالیٰ آنا مبارک بنائے۔ انشاءاللہ تمام کے خیالات سے ہم مستفید ہوں گے۔ تو حضرات توجہ میری طرف رہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری امت کا غریب آدمی وہ ہے، مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، نیک آدمی بظاہر قیامت کے دن آئے گا، لیکن پیچھے حق لینے والے آ جائیں گے۔ قد شتم ھذا، قذف ھذا، اکل مال ھذا، ضرب ھذا۔ کوئی کہے گا مولا کریم آج انصاف کا دن ہے، اس نمازی روزے دار اور حاجی صاحب نے مجھے بلا وجہ گالی دی تھی۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا۔ کوئی کہے گا میں کمزور تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اللہ ہمیں آج بدلہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، میرے فرشتوں اس کی نیکیاں لے لو، جتنا جتنا اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے مظلوموں میں اس کی نیکیاں تقسیم کر دو۔ حضرات نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کی، راتیں بھی جاگ کے گزاری، لیکن اخلاق کو درست نہیں کیا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا، برداشت کو نہیں سیکھا، کسی کو گالی، کسی پہ لعنت، کسی کو مارا، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، آج نیکیاں وہ لے گئے، یہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ ابھی حق لینے والے باقی ہیں، اللہ مجھ پہ بھی اس نے ظلم کیا۔ رب کائنات فرمائیں گے انصاف کا دن ہے، میرے فرشتوں اس کی نیکیاں تقسیم کرو۔ اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، نیکی تو ہے کوئی نہیں، حق لینے والے باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس کے نیکیوں کے انبار ختم ہو گئے، مظلوموں کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ یہ آدمی نیکیاں لے کے جانے والا لیکن اخلاق درست نہیں کیا، آج نیکیاں ختم ہو گئیں، مظلوموں کے گناہ اپنے سر پہ رکھ کے جہنم کی طرف چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غریب، مفلس، فقیر اور کنگال آدمی ہے، اللہ اس مفلسی سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں جو نمازیں بھی پڑھتی، صدقہ و خیرات بھی کرتی، لیکن بد زبانی کی وجہ سے ہمسایوں کو تنگ کرتی، فوت ہوئی۔ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا ہی فی النار، بد زبانی کی وجہ سے یہ جہنم میں چلی گئی ہے۔ آج بدقسمتی کی بات ہے، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر، رحمت کائنات کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو مذہبی جماعتوں کو تانے دیا کرتی تھیں، آج فرقہ واریت اگر ہے تو سیاسی جماعتوں کے اندر ہے، اور آج سیاسی جماعتیں قوم کو، نوجوانوں کو اور نسل نو کو بدتمیزی سکھا رہی ہیں، گالی، لعن طعن اور تشدد پہ لگا رہی ہیں، اور یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ اور ایک نام نہاد سکالر ہے جس کا کام ہی یہ ہے، علماء کو بھی برا کہے گا، اسلاف امت کو بھی برا کہے گا، صحابہ کو بھی نعوذ باللہ برا کہے گا، محدثین کو گالیاں دے گا، جس کی زبان ہی بری۔ حالانکہ رحمت کائنات علیہ السلام ان باتوں سے روکنے کے لیے آئے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، اے حد الیہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی بات سمجھا دیجئے، مجھے کچھ فرما دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسبن احدا۔ آج کی قرآن کانفرنس میں آنے والوں، میری گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جملہ پلے باندھ لے، لا تسبن احدا۔ آپ جو ایک بندے سے بات فرماتے ہیں نا، وہ پوری امت کے لیے ہی ہوتی۔
یہ سمجھیں کہ یہ جملہ نبی کریم علیہ السلام مجھے ہی فرما رہے ہیں، لا تسبن احدا، آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دینی۔ کیوں جی، حدیث سن لی نا ہم نے بھی، اور مجھے امید ہے کہ پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے والے میرے بھائی اور میری بہن، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں، ماننے والے، کامیاب ہونے والے، دنیا میں جنت کی بشارتیں لینے والے، میں نے نبی کائنات کی زبان سے یہ الفاظ سن لیے، پھر زندگی گزر گئی، میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ انسان تو بڑی بات ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی جانور، اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ حضرات، یہ کنٹرول، یہ برداشت، یہ اپنے اخلاق کو درست کرنا، یہ مقصد ہے رمضان کا، یہ مقصد ہے ان کانفرنسوں کا، یہ مطلب ہے دینی پروگراموں کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھے اخلاق کی وجہ سے بندہ مومن راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والا، دن کو روزہ رکھنے والے کے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آج ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے معاشرے میں بھی اسی معاشرے میں رہنے والا، بعض اوقات عدم برداشت کا یہ عالم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، سال گزر جاتے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بہن بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، عزیز قریبی رشتہ داروں کے جنازوں پہ جانے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں سارے مر جان، اسی نہیں جانا۔ کیا کمائی کر لی آپ نے؟ کیا سبق دیا اپنی اولاد کو؟ کیا تربیت کی نوجوانوں کی؟ اتنی بات برداشت نہیں کرنی۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما کے گئے؟ لوگوں، جو بندہ حق پہ ہو، رائٹ پہ ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا ختم کر دے، نبی کائنات فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جو انسان اپنے اخلاق کو درست کر لے، سرور کائنات فرماتے ہیں جنت کے بالا خانوں میں محل کی میں اسے ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دو بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، ایک عرض کرے گا مولا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے بدلہ لے کے دے، اور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے وہ بندہ جس نے ظلم کیا وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نیکی کوئی نہیں، میں کیسے بدلہ دوں؟ اللہ مظلوم سے فرمائیں گے او بندہ خدا، اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس نے کیا تمہیں دینا ہے، یعنی جانے دے۔ لیکن وہ مظلوم کہے گا مولا اس طرح کر، پھر میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ نبی کریم علیہ السلام غمگین ہوئے، فرمایا لوگوں دیکھ لو قیامت کا دن، مظلوم اگر ظالم نیکیاں نہیں دے رہا تو مظلوم خواہش کر رہا ہے میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، لیکن اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آئی، اللہ رب العزت نے مظلوم سے فرمایا اچھا اس طرح کر، ارفع بصرک، ذرا نظریں اٹھا، اوپر دیکھ۔ مظلوم نے دیکھا جنت کے محلات، موتی ہیرے اور جواہرات، اور جنت جو کسی نے دیکھی نہیں، جس کی نعمتوں کا صحیح کوئی تصور نہیں کر سکتا، جنت کے محل کو ایک نظر دیکھتا ہے، پوچھنے لگتا ہے لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا لِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا، مولا یہ محل کس نبی کا، کس صدیق کا، کس شہید کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ نبی کا، نہ صدیق کا، نہ شہید کا، یہ محل اس کا ہے لمن آت الثمن، اس محل کی جو قیمت دے دے مجھ سے محل لے لے۔ وہ بندہ کہے گا مولا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے، جنت کے محل کی قیمت؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے اس کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے۔ مولا میں اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں، میرے پاس یہاں کیا ہے؟ جنت کی قیمت۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے
چھوٹی چھوٹی باتیں، حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے اپنے دلوں کے اندر پالے ہوئے، آج کی کانفرنس میں آنے والوں میری یہ گزارش ہے، اپنے دلوں کو میں بھی اور آپ بھی نفرتوں قدورتوں سے پاک صاف کر لیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے جنت کے محل کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ ہاں تو اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اللہ کس طرح؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، یہی جنت کے محل کی قیمت ہے۔ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اور جب وہ جنت دیکھے گا، جنت کے محلات دیکھے گا، انی قد عفوت عن، اچھا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی رحمت، اس کی شفقت اور مہربانی اپنے بندوں پہ۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اب اکیلے نے جنت میں نہیں جانا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، دونوں بھائی اکٹھے ہی جنت میں چلے جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگو، او مومنو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، رشتہ داروں میں صلح کروایا کرو، عزیزوں دوستوں میں صلح کروایا کرو، لڑائی کی آگ نہ بھڑکایا کرو۔ دیکھ لو قیامت کے دن اللہ بھی اپنے مومن بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو کہا جو سنا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ علماء کرام کچھ آ چکے ہیں، تو شیخ صاحب کا حکم ہے جی ابھی ذرا جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ہم شیخ صاحب کے حکم پہ حاضر ہیں۔ اب آپ نے مجھے بتا دینا۔ جی ٹھیک۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے بھی قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا دی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، اپنے کردار کو بہتر کرنا اور اپنے آپ پہ کنٹرول کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ اور لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال لے۔ ایک بندے نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، اللہ کے بندے غصہ نہیں کرنا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اور بات بھی سمجھا دیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی اور بھی نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کئی دفعہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اللہ کے بندے غصہ نہیں کرنا، اپنے اوپر کنٹرول کر لو۔ اور جب بندہ کنٹرول نہیں نہ کرتا تو بڑی خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ کنٹرول نہیں کرتا، ایسے جملے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، گھروں کے اندر خرابیاں، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور نوجوان کنٹرول نہیں نہ کرتا تو طلاق طلاق طلاق، اور پھر اگلے دن پوچھتا ہے جی 3 اکٹھی دے دی ہیں، اب کیا کروں میں۔ حضرات گرامی قدر، کنٹرول کنٹرول۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے قاضیوں سے، ججوں سے، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جسٹس حضرات سے یہ فرما دیا، اگر فیصلے کے دوران کسی جج کو غصہ آ جائے وہ اس دن فیصلہ نہ کرے، اگر فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے میں غلطی ہو جائے گی۔ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اور جو غصے کا گھونٹ پی لے، جو غصے پہ کنٹرول کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا جانتے ہو دلیر کون ہے، بہادر کون ہے؟ آج ہم تو سمجھتے ہیں نا جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے وہ بہادر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا سوال، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دلیر وہ ہے، بہادر وہ ہے جو دوسرے کو گرا دے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ دلیر نہیں ہے،
وہ بہادر نہیں ہے۔ لوگوں، بہادر اور دلیر وہ ہے جسے غصہ آ جائے، کوئی معاملہ اونچ نیچ ہو جائے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جسے غصہ آ جائے اور اپنے آپ کو ہی گرا دے، اپنے اوپر ہی کنٹرول کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا دلیر اور بہادر آدمی ہے۔ حضرات، کلمہ تو پڑھا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، لیکن عفو درگزر کی، برداشت کی، نرمی کی جو مثالیں میرے آقا نے قائم کی ہیں، کیا بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سڑکوں پہ چلتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، لیکن کئی دفعہ حادثے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو بعد کی لڑائی سے ہو جاتا ہے۔ بعد کی لڑائی، گالی اور لڑائی اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، یعنی ایکسیڈنٹ میں تو بچ گئے لیکن لڑائی میں بندہ مار دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضرات گرامی قدر، طائف کا میدان ہے، طائف کی جگہ ہے، اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی توحید کا پیغام لے کے جانے والے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کا پیغام لے کے جانے والے۔ آج ہم میں سے بہت سے دوست کہتے ہیں بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، کسی سے کیا کوئی جو مرضی کرے، اپنے گھر کوئی چھاج بجائے چھاننی بجائے سانوں کی۔ حضرات، اگر نبی کریم علیہ السلام یہی بات کہتے، مجھے کیا ہے، میں بیت اللہ میں بیٹھ کے عبادت کروں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، لوگ جو مرضی کریں، کعبے کا رب گواہ ہے آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ سرور کائنات نے تو ہماری خاطر دن اور رات کو قربان کیا، اپنے آرام کو چھوڑا اور اپنے جسم اطہر پہ تکلیفوں کو برداشت کیا۔ طائف کا میدان ہے، میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام لے کے جانے والے، لیکن طائف کے لوگوں نے کچھ نوجوانوں کو سرور کائنات کے پیچھے لگایا، اس ہستی اقدس کو نقصان پہنچانے کے لیے جس کی عمر کی رب کائنات نے قسم اٹھا لی، لعمرک، جن کی انگلی اٹھے عرش والا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جن کی نگاہیں اٹھ جائیں قبلہ تبدیل ہو جائے، جن شہروں میں سرور کائنات کے پاؤں مبارک لگ جائیں، اللہ دجال کا طاعون کا داخلہ بند کر دے، جن انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، والی بطحا، شاف روز جزا، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اعلیٰ، جن سے افضل، جن سے حسین، جن سے بلند، جن سے اونچا، جن سے زیادہ محبوب، جس سے زیادہ متقی و پرہیزگار عرش والے نے بنایا ہی نہیں، دنیا میں آیا ہی نہیں۔ آپ طائف کے میدان میں، لیکن آپ کے جسم اطہر پہ پتھروں کو برسا دیا گیا۔ حضرات، توحید، دین کی دعوت، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا اتنا عظیم کام ہے، میرے رسول نے اس کام کے لیے اپنے جسم اطہر پہ پتھر کھائے ہیں۔ میرے بھائی، آج تو دعوت دے، کوئی بات کرے، تو کہتا نہیں میں بات برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی کی بات نہیں سن سکتا، میں تانا برداشت نہیں کر سکتا، میں داڑھی رکھوں لوگ مولوی کہیں، میں فلاں سنت پہ عمل کروں لوگ مجھے قدامت پسند کریں، آج تو ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سوچ تو صحیح، ہمارے رسول نے جسم اطہر پہ ہماری خاطر پتھر بھی برداشت کیے۔ حضرات، پاؤں مبارک کے ساتھ جوتا چپک جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق عرش والا فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور فرشتوں کا سردار آتا ہے، جبریل امین آتا ہے، روح الامین آتا ہے، وحی کو لے کے آنے والا آتا ہے، 600 پروں والا فرشتہ آتا ہے، آ کے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کہتا ہے، اور سلام کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے رسول انہوں نے زیادتی کی ہے،
یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اور آج عرش والے نے فرما کے بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے میرے رسول کے پاس جاؤ جس میں اتھر پہ پتھر پڑے ہیں، خون جسم سے رس رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جاؤ اور میرے رسول جو فرما دیں وہی کر دو۔ حضرات سوچئے تو صحیح، اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتنی بات ابھی ہوئی، پہاڑوں کے فرشتے نے سرور کائنات کو سلام کیا، اللہ کے رسول میں وہ فرشتہ ہوں جسے رب کائنات نے پہاڑوں پہ مقرر کیا ہے، میرے رسول اجازت فرمائیں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے آٹا بنا دوں جیسے چکی میں بنتا ہے، ان کی نسلیں یاد رکھیں کیسے سرور کائنات کے جسم پہ پتھر برسائے ہیں۔ حضرات اگر میں ہوتا، آپ ہوتے، ہم تو سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی سی بات ہم ضد چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم جیسا ہوتا کیا کہتا؟ ابھی بھی سوچ رہے ہو، ابھی پوچھنے کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ لیکن سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رک جاؤ فرشتے، ان کو کچلنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے میرے رب نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے جسم پہ پتھر بھی برسا لیے، کوئی بات نہیں، میرے امتی ہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے انشاءاللہ ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اور سرور کائنات نے اس فرشتے کو واپس کر دیا، عرش والے سے دعا کر دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ ان کو معاف فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرات اللہ کے رسول نمونہ ہے، نماز پڑھنے میں بھی نمونہ ہے، روزہ رکھنے میں بھی نمونہ ہے، عقیدے میں بھی نمونہ ہے، حضرات اخلاق اور کردار میں بھی نمونہ ہے، پبلک ڈیلنگ میں بھی نمونہ ہے، اور دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے میں بھی نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ایک بات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری سیرت پہ عمل کریں، اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ اختتام، اپنے اوپر کنٹرول، اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح اور نیکیوں کی حفاظت، تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک جزات ہے جی تو